الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن الإيمان حين تقوى الفتن بالشام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے بے شمار واقعات کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے اکثر واقعات بابرکت سرزمین ملک شام کی زمین میں پیش آئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور سے لے کر صدیوں تک مسلمانوں کے کارناموں کو بیان کرنے والی یہی ملک شام کی بابرکت زمین ہے، اور ملک شام کی جو سرزمین ہے اس کا ایک خصوصی حصہ فلسطین کا حصہ ہے، اور فلسطین کے اندر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے مسائل سے دلچسپی رکھنا یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ہر مسلمان کے جو ہے ایمان کا ایک لازمی حصہ اور جز ہے۔ کیا فضیلتیں ہیں! اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ملک شام، تو تمام شہروں میں میرا پسندیدہ اور منتخب حصہ ہے، اور میں اپنے منتخب بندوں کو تیری طرف بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ملک شام کی اور ملک شام میں رہنے والے باشندوں کی کفالت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی للشام قلنا لأي ذلك یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ملائکۃ الرحمن اجنحۃ باسطۃ لاجنحتها علیہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑی خوبی ہے ملک شام کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا خوبی ہے؟ تو خوبی اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے فرشتے، رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور اس کی نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب فتنے دنیا میں ظاہر ہوں گے، لوگ گمراہی کی دلدلوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اسلام پر لوگوں کو شکوے شکایتیں ہوگی، تردد میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہاں ایمان میرا اور آپ کا محفوظ جو رکھ سکتی ہے وہ جو جگہ ہے وہ ملک شام کی جگہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا سب سے پہلا دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو کہا کہ مسجد حرام کعبۃ اللہ جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو کہا کہ مسجد اقصیٰ۔ فرمایا گیا ان دونوں کے درمیان میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا گیا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص
वहां जाकर मस्जिद अक्सा की खिदमत कर सके, वहां झाड़ू पोता लगा सके, वहां साफ सफाई कर सके, तो उसे जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई वहां जाने की ताकत नहीं रखता है, खुद एक और रिवायत में हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर से पूछा कि मैं मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस की जाने की ताकत न रख सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हुजूर ने फरमाया कि वहां जो चिराग जलाए जाते हैं उसके लिए तुम तेल बेच दो। तुम्हारा ये तेल बेचना वहां की रोशनी के इंतजाम के लिए तुम्हें इतना सवाब देगा कि तुम वहां खुद जाकर आओगे, इतना तुम्हें सवाब मिलेगा। वहां जाने के मानिंद तुम्हें सवाब मिलेगा सिर्फ तेल बेचने पर। एक और रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी के लिए ये मुमकिन हो कि वो बैतुल मक़दिस के करीब इतनी जगह ले सके कि वहां से उसको बैतुल मक़दिस नजर आए, मस्जिद अक्सा के गुंबद और मीनारे और दीवार नजर आए, तो उसे चाहिए कि वहां जगह हासिल करे और वहां पर रहे। और वो जगह अगर वो लेगा, वहां रहेगा, वो उसके लिए दुनिया माफिया से बेहतर है। इतनी जबरदस्त फजीलत मस्जिद अक्सा के बारे में, बैतुल मक़दिस के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। कोई मामूली जगह नहीं है, फलस्तीन कोई मामूली जगह नहीं है, बैतुल मक़दिस कोई मामूली जगह नहीं है, मस्जिद अक्सा कोई मामूली जगह नहीं है। ये बड़ी जबरदस्त जगह है, बड़ी पाकीज़ा जगह है, जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते। सूरह बनी इसराइल पहली आयत के अंदर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की जात तमाम ऐबों से पाक है और वो अपने नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक ले गए। क्यों ले गए? अल्लज़ी बारकना हौला, जिसके इर्द गिर्द में और अतराफ में अल्लाह ताला ने बरकतें रखी है, बरकतों के अनवार उतार के रखे हैं। और फिर फरमाते हैं लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको अपनी कुछ निशानियां दिखलाए। वही अल्लाह की जात है जो सुनने वाली और देखने वाली है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वहां की जाहिरी जो बरकतें हैं वो क्या है कि वहां की जाहिरी बरकतें ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहां की सरजमीन को इतनी सरसब्ज़ व शादाब बनाया है, वहां नेचुरली ब्यूटी है, वहां पर इतनी हरियाली है और वहां की पैदावार इतनी जबरदस्त है, वहां के बागात इतने जबरदस्त और खूबसूरत है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसी पैदावार नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के फल फ्रूट पैदा नहीं होते, ड्राई फ्रूट पैदा नहीं होते, ऐसी खेती पैदा नहीं होती जो फलस्तीन के अंदर और मुल्क शाम में अल्लाह ने रखी है। वहां जो लोग जाकर आते हैं, वहां की विजिट करते हैं, उनका कहना है, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकतुहुम जामिया डाबिल के उस्ताद हदीस, वहां का उन्होंने सफर किया और अपनी किताब देखी हुई दुनिया में तस्करा करते हैं कि वो कहते हैं कि जो फलस्तीन के अंदर और मुल्क शाम के अंदर और बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो वहां पर बरकतें रखी है वो इतनी जबरदस्त बरकतें हैं कि वहां का संतरा इतना बड़ा है कि वो हमारे यहाँ के छोटे तरबूज की साइज का है। वहां का तरबूज इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ के 10 लोग उसको खाएंगे तो भी उसको पूरा नहीं कर सकते। इतनी जबरदस्त फजीलतें और इतनी बरकतें हैं। वहां का इंजीर मशहूर है, वहां का जैतून मशहूर है। खुद फलस्तीन का वो इलाका जो फलस्तीन का इलाका है मुल्क शाम का, फरमाते हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि फलस्तीन के इलाके में 50 लाख से ज्यादा जैतून के दरख्त है। और एक अंग्रेज कहता है कि मैं रोजाना जैतून के 7 अदद का इस्तेमाल करता हूं और उसको खाता हूं। पूछा गया कि रोजाना 7 क्यों खाते हो? तो कहा कि कुरान करीम में 7 जगहों पर जैतून का तस्कीर आया है, इसी मुनासबत से मैं रोजाना जैतून के 7 फलों का इस्तेमाल करता हूं। और क्या फजीलत है, रूहानी फजीलतें क्या है?
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو ملک شام کی طرف بچا کر وہاں پر لے گئے، اس سرزمین پر لے گئے ملک شام کی، جہاں پر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اتنی زبردست فضیلت۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اوپر فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مسجد اقصی کو بنایا تھا، اس کی کیا کارگزاری، اس کی کیا تعریف ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ملک شام یہ بہت بڑا ملک ہے، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ 4 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک جس کو جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں جارڈن کا علاقہ، ایک سیریا کا علاقہ، تیسرا بیروت کا علاقہ، اور چوتھا فلسطین جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں۔ یہ 4 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چنندہ بندے وہاں پر بھیجے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبیوں کو پیدا کیا۔ چنانچہ آج آپ تاریخ کو پڑھو تو دکھے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں حکومت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے زبردست حکومت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں پر جو ہیں ان کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے پرپوتے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت شمعون علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام یہیں پر جو ہے ان کے مزارات موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے مزارات مقدسہ اور ان کی قبریں موجود ہے۔ شہر الخلیل نام سے ایک شہر آباد ہے، جس کی جامع مسجد ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، ان کے مزارات اسی مسجد کے قریب میں موجود ہے۔ اور یہ مقدس جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں برکتوں سے نوازتے ہیں۔ وہ ظاہری برکتیں میں نے بتائی کہ وہاں کے پھل فروٹ کیسے ہیں، وہاں زیتون کے درخت کتنے ہیں، یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہاں کی روحانی کیفیت یہ ہے کہ اس روحانی کیفیت کے اندر وہاں پر نبی پیدا ہوئے، وہاں انبیاء علیہ السلام وہاں پر گئے، وہاں پر انبیاء علیہ السلام آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں، اور اس کی روحانیت کا فیض وہاں کے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ایک گروہ مسجد اقصی کے قریب، بیت المقدس کے دروازوں کے قریب اور اس کے اطراف میں وہ ہوگا جو ہمیشہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں سر بلند رہے گا، سرگرم رہے گا، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اس کی پاسبانی کے لیے اور حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرے گا اور قربان کرے گا۔ آج یہ 100% یہ حدیث صادق آتی ہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کا ایمان دیکھ لیں، فلسطین کے مسلمانوں کے ایمان کی شجاعت کی، بہادری کی اور ان کے دبدبے کی بات دیکھ لے کہ کیسا اللہ نے جوش اور ولولہ دیا ہے، کیسا اللہ نے ان کو رعب دیا ہے، کیسا اللہ نے ان کو بہادری سے نوازا ہے کہ جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں، مستورات کی قربانیاں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کی زبانوں سے ہر وقت جو ہے الحمدللہ کے گن گا رہے ہیں۔ اور مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی، قد آدم تک وہ پہنچا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کام لے کر اس مسجد کو بنایا۔ زبردست قسم کی مسجد ہے جو اصل بیسمنٹ میں ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی وہ بیسمنٹ میں، وہ تصویر میں فوٹو میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کا ایک اسٹال یعنی وہ ایک واحد ستون
جو ان مسجدوں میں ستون ہیں وہ پلر اتنے بڑے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دونوں بازوؤں کو یوں پھیلائے اور اس کو یوں پکڑنے کی کوشش کرے تو بھی نہیں پکڑ سکتا، اتنے چوڑے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اس مسجد کو بنانے کے بعد، 5 دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، وہ قبول ہو گئی۔ کون سی دعائیں ہیں؟ کہ جو کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کرنے کی نیت سے اس مسجد میں آئے، اے اللہ اس کی توبہ کو تو قبول کر لے۔ جو کوئی کسی خطرے کی وجہ سے اس مسجد میں امن حاصل کرنے کی غرض سے آئے، اے اللہ تو اس کو امن اور سیکیورٹی اور حفاظت عطا فرما۔ جو کوئی بیمار اس مسجد میں آئے اس بیمار کو بیماری سے تو شفا عطا فرما۔ جو کوئی غریب اس مسجد میں آ جائے اللہ تو اس کو مالداری عطا فرما۔ اور جو کوئی اس مسجد میں جب تک رہے تب تک تو اپنی نظر عنایت اور خاص رحمت تو اس کو عطا فرما۔ ایک اور روایت میں ہے جب آدمی اس مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتا ہے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر باہر نکلتا ہے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہو کر نکلا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، جو آدمی مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے اور جو جتنے بھی لوگ مسجد اقصی کے نمازی بنتے ہیں ان کے اوپر 70,000 یعنی 70,000 فرشتے جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی زبردست فضیلت۔ ایک اور صحیح روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، جو کوئی مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بیان فرمایا کہ جو کوئی مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی زبردست فضیلت، اس کے قریب میں رہنے والوں کی فضیلت، نماز پڑھنے والوں کی فضیلت، نماز پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا، نماز پڑھنے والوں کے لیے بیمار سے شفا کی دعا، نماز پڑھنے والوں کے لیے امن کی دعا، نماز پڑھنے والوں کے لیے مالداری کی دعا، نماز پڑھنے والوں کے لیے نظر عنایت کی دعا۔ اتنی زبردست فضیلت۔ اس مسجد اقصی سے مجھے اور آپ کو اور پورے بیت المقدس سے اور ملک شام سے ہمیں دل سے محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا بیت المقدس، بیت المقدس اور القدس یہ تینوں نام ہیں ایک ہی چیز کے۔ تو بیت المقدس یہ پورے ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے جو باؤنڈری کیا ہوا ہے، جیسے ہمارے پاوا گڑھ میں قلعے کی باؤنڈری ہے نیچے شہر کے اندر، ایسے بڑی بڑی لمبی لمبی دیواریں ہیں اونچی اونچی۔ یہ پورے شہر کا نام بیت المقدس ہے، بیت المقدس کہو یا القدس کہو۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ جگہ، وہ مبارک جگہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے، یہ القدس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں حکومت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، وہاں پر انبیاء علیہ السلام آج بھی مدفون ہے۔ اتنی زبردست جگہ، اور وہاں پر جو ہے کسی زمانے میں صحابہ کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی حدیث شریف کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے صحابہ اس جگہ کو جو ہے فتح کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا دی تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا اس وقت فرمائی تھی جب مسجد اقصی اور بیت المقدس فتح نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی جب اس دنیا سے پردہ کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا زمانہ شروع ہوا، اس زمانے کے اندر فتوحات کا جو ہے یہ ابتدا ہوئی، فتوحات کا دروازہ کھلا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں وہ مکمل ہوا۔ سب سے پہلے صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی امیری کے اندر وہاں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کا جو ہے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ ہے امواس نامی، لکھا ہے تاریخ کے اندر، یہ وہ جگہ ہے
جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر بہت زیادہ صحابہ اور تابعین کے بہت بڑی جماعت وہاں پر گئی تھی، اور وہاں پر ایک پلیگ پھیلا، طاعون پھیلا۔ اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے وہاں پر تقریباً 25,000 صحابہ اور تابعین جو ہے شہید ہوئے تھے۔ ان کی قبریں وہاں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی رسول، ان کی قبریں موجود ہیں۔ ایسی روحانی اور مقدس جگہ، آج اس جگہ کے بارے میں ہم دیکھیں سنیں، ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے اندر، آج سے 2 سال قبل، وہاں پر جو ہے غزہ پٹی کے اوپر اور فلسطین کے اس حصے کے اوپر جو ہے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم اور بربریت کا جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شدید قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی میں جنتر منتر دہلی کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، پروفیسر ترپاٹھی وہ کہہ رہے تھے کہ آج تک دنیا میں جتنا ظلم و ستم ہوا، اتنا ظلم و ستم جو آج فلسطین کے مسلمانوں پر اور غزہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا بربریت اور اتنا شدید ظلم آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ وہ غیر مسلم ہے، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے دہلی کی گلیوں کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اور ایک ایک انسان کو پکڑ پکڑ کر فلسطین کی اور غزہ کی تاریخ سناتے ہیں، ظلم کی داستان سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ تم ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے تیار نہیں، تم ان کے لیے صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تمہارے اپنے بس میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک غیر مسلم پروفیسر آوارہ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح دہلی کی گلیوں میں گھوم گھوم کر مسلمانوں کو پکڑ کر، غیر مسلموں کو پکڑ کر، سکھ اور عیسائی کو پکڑ کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم تمام کے تمام ایک طرف ہو کر مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کا پورا پورا حق ہے۔ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ ہم نے تصویروں میں، ویڈیو میں جو کچھ بھی دیکھا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے 10 گنا ظلم ہوا ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کیسا ظلم ہوا ہے، جن کو قید کیا گیا، یہودیوں کی جیلوں میں ڈالا گیا، کیسا ظلم ہوا ہے۔ جس طرح پریس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر اس کو یوں اوپر سے پریس کیا جاتا ہے، اس طرح ان کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہیں جن کے اندر انسانوں کو ڈال کر، مسلمانوں کو ڈال کر، ایک اللہ کو پکارنے والوں کو ڈال کر، اس امام الانبیاء کی امت کو ڈال کر، ان کے اوپر مشینوں کے ذریعے ان کو دبا کر پریس کر دیا جاتا ہے، اور ان کی ہڈی بوٹی کو الگ کر دیا جاتا ہے اور چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ مستورات کی سینوں کی چھاتیوں کو کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، بچوں کی معصوم پھول جیسے بچوں کے گردنوں کو جسم سے دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور ایسی ایسی جگہوں پر راکٹ اور بمباری کی گئی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹارگٹ انہوں نے جو ہے بچوں کو کیا ہے، معصوم بچوں کا ٹارگٹ کیا ہے، اور ان معصوم بچوں کو ہزاروں کی شکل میں قتل عام کیا ہے، مستورات کا قتل عام کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو غیر آباد کر دیا، ہزاروں اور بلکہ لاکھوں ان کے مکانات کو جو ہے ملبے کی شکل کے اندر جو ہے ملبہ بنا دیا گیا، اور اس سرزمین کے اوپر، اس مقدس سرزمین جس کے بارے میں قرآن نے اس کی عظمت کو بیان کیا، حضور نے ان کی عظمت کو بیان کیا، اس کے بارے میں فضائل کو بیان کیا، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی ایک لمبی فہرست ہے جو وہاں پر پہنچی ہے، اور آج بھی ان کے مزارات مقدسہ موجود ہے۔ اس سرزمین کو مقدس اور بابرکت اور پاکی کا زبا کو انہوں نے لہو سے تر کر دیا۔ اس کے تذکرے آج میرے اور آپ کی محفلوں میں نہیں ہوتے ہیں،
اس کے تذکرے آج میرے اور آپ کے گھروں میں نہیں ہوتے ہیں، اس کے تذکرے ہماری اپنی فیملی میں نہیں ہوتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے ایک ایسے حصے کے اوپر جو دنیا کا سب سے پاکیزہ حصہ ہے، وہ مسجد اقصیٰ، جہاں پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا مقدس سفر فرمایا اور وہاں پر تمام انبیاء جمع ہوئے اور ان کی امامت کروائی، اس جگہ اور اس پاکیزہ جگہ پر آج ظلم و ستم کی بربریت ہے۔ لیکن قربان جائے، سلام ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے سلام ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو سلام ہے، سیلیوٹ ہے، مبارکبادی ہے، غزہ کے مسلمانوں کو سلام ہے، مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے ان کو غیرت ایمانی عطا فرمائی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہادری اور شجاعت عطا فرمائی، ان کے رگ و ریشے کے اندر کیا شجاعت ہے، کیا بہادری ہے، کیا غیرت ایمانی ہے۔ وہ ہیں جو خلیفہ عثمانی کے آخری بادشاہ تھے، جن کے سامنے یہودیوں نے کہا تھا کہ تم ہمیں غزہ کی زمین دے دو، تم ہمیں فلسطین کی زمین دے دو، تو یوں کرسی پر بیٹھ کر یوں ہے نیچے زمین کے اندر اپنے انگوٹھے کے جو ہے ناخن کے ذریعے یوں خرچ کیا تھا اور کھرچا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے ناخن کے اندر جتنی مٹی آ سکتی ہے، تم یہ یہودی، یہ ظالم یہودی اور یہ جو ہے ذلت والے یہودی، تم اگر پوری دولت اور پورا ساز و سامان ہمارے قدموں میں رکھ دو، یہ میرے ناخن کے اندر جتنی جو ہے مٹی آئی ہے، میں تمہیں ملک شام کی اور فلسطین کی اتنی زمین بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ آج اس زمین کے لیے آج یہ نسل جو ہے لڑ رہی ہے، ان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے بچوں کی اور اپنے مستورات کی قربانیاں دے رہی ہے۔ کیسا جگرا ہے، ملبے میں ہے، صرف یوں سمجھو کہ ایک اوپن جیل ہے جو زمین کے اوپر ہے اور آسمان کی چھت کے نیچے ہے، ساری امپورٹ ایکسپورٹ کی چیزیں ان کے لیے بند ہے، اس پر بینڈ ہے۔ ایک بچے کو اگر چاکلیٹ بھی کھانی ہو تو ان یہودیوں کی اجازت کے بغیر غزہ پٹی میں نہیں جاتی ہے، وہاں پر پکے مکان نہیں بنتے ہیں، وہاں سلیے اور سیمنٹ اور ریتی نہیں جاتی ہے، کئی سالوں سے بند ہے، کیمپوں میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، پنڈالوں میں رہتے ہیں۔ لیکن ان کا ایمان دیکھو، صرف 2017 کی کارگزاری یہ ہے کہ صرف ایک سال کے اندر تقریباً 18,000 کے قریب نوجوان بچیوں نے حفظ قرآن کی سعادت سے اپنے سینوں کو جو ہے مبارک کیا ہے۔ آج بھی اس فلسطین کے اندر جہاں پر ہم دیکھیں کہ ظالم کا کبھی بھی اس پر ظلم ہو سکتا ہے، کبھی بھی ان کے اوپر بمباری ہو سکتی ہے، ایسے موقع کے اوپر روزانہ ظہر کی نماز کے بعد بڑے مردوں کا اور جو ہے مردوں کا اور جو ہے بڑے لوگوں کا اور آدمیوں کے لیے ان کے قرآن کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، مغرب کے بعد مستورات کی تعلیم کا اور قرآن کی تعلیم کا اور سیکھنے سکھانے کا انتظام ہوتا ہے، اور اس میں وہ قرآن کو سیکھتے ہیں۔ ہر وقت ان کی زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر ان کی اتنی بیوٹیفل اور اتنی خوبصورت عربی زبان کے اندر یہ جو ہے میسج دیتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ چاہے زمین میں دفن ہو جائیں گے، ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مستورات اور ایک ماں کہتی ہے میں نے اپنی کوکھ سے ایک بچہ جنا، میری آنکھوں کے سامنے اس کے جسم کے جزیے اڑا دیے گئے، اس کو شہید کر دیا گیا، گردن الگ کر دی گئی۔ ایسے اگر 100 بچے ہوں گے تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی، ملک شام کے لیے، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے۔ میرے اور آپ کے اندر بھی ایسی بہادری، ایسی شجاعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تب پیدا ہوگی جب میرا اور آپ کا ایمان مضبوط بنے گا۔ ہم تھوڑے کچھ اعمال کر لیتے ہیں تو وٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، پاورفل بنائے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ جو آج نقشے ہم ملک شام کے اور فلسطین کے دیکھتے ہیں، ان قریب ملک ہندوستان میں بھی وہ شکل و صورت رونما ہونے والی ہے۔ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کیا کیا حالات آنے والے ہیں۔ ان حالات کے آنے سے پہلے
ہم لوگ اپنے ایمان پر محنت کریں اور اس کو پاورفل بنانے کی محنت کریں، اپنے اندر موت کا ڈر نکالیں اور اپنے اندر جو ہے بہادری پیدا کریں، صحابہ جیسا ایمان بنانے کی کوشش کریں، ان کے جیسی بہادری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں میں بہادری پیدا کریں۔ ابھی چند دن پہلے مجھ پر اڑیسہ سے فون آیا، ایک نوجوان آنند کا بچہ جو 4 مہینے کی جماعت میں چل رہا ہے، اور وہ ان حالات کو پڑھتا ہے، ان حالات کو سنتا ہے جو ملک شام کے ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا میرے اندر جنون سوار ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے پیسے جمع کروں اور میں بیت المقدس پہنچ جاؤں، فلسطین پہنچ جاؤں اور مسجد اقصیٰ کو جھاڑو لگاؤں، وہاں کی دیواروں کو صاف کروں، وہاں پر جو مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ کیا جذبہ ہے میرے حلول کے غیور نوجوانوں! آج میں اور آپ تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میں گوا کی ٹرپ لگا دوں، میں بمبئی کی ٹرپ لگا دوں، میں بڑے بڑے شہروں کی ٹرپ لگا دوں تاکہ وہاں جا کر میں عیاشی کر سکوں، نافرمانی کے کام کر سکوں، وہاں جوا کھیل سکوں، وہاں نائٹ کلبوں میں جا سکوں، وہاں بیئر بار میں جا سکوں، وہاں پر اسپا مساج میں جا سکوں اور اپنے پیسوں کو لٹاؤں۔ قربان جائے، جب دعوت کی محنت میں آدمی لگتا ہے، دین کی محنت میں لگتا ہے، دین زندگی میں آتا ہے تو پھر ایسے جذبے بنتے ہیں جو ایک آنند کے نوجوان میں پیدا ہو گئے کہ میں اپنے پیسوں کو جمع کروں اور میں وہاں جاؤں جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی ان کی زبانوں سے اللہ کے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی کے وہ امتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی حفاظت کے لیے، ملک شام کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ہم بھی ایسا جگرا پیدا کریں کہ ہم بھی پیسہ جمع کریں گے۔ میں وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد اقصیٰ جا سکوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہ وہاں تیل بیچ دو جہاں سے مسجد اقصیٰ کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، تو تمہیں بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا وہاں جانے والے انسان کو ملتا ہے۔ ہم نہیں جا سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، صدقہ تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان کے تذکرے کر سکتے ہیں، ان کے تذکرے سن سکتے ہیں۔ کیا زبردست قسم کے حالات ہیں، اور ہم جو ہیں خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، نافرمانی کا کاموں میں مبتلا ہے، ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، وہاں تو اذانیں ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں اذان دے کر پوری نہیں کروں گا، اس سے پہلے کہیں ہم پر بمباری نہ ہو جائے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی حالت میں سجدے کر رہے ہیں کہ ان پر بمباریاں ہو رہی ہے، پھر بھی ان کی نمازیں نہیں چھوڑتی ہے، ان کی نمازیں فوت نہیں ہو رہی ہے، ان کی اذانیں فوت نہیں ہو رہی ہے، ان کی نمازیں ملبوں کے بیچ میں ہو رہی ہے، قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا ہو گیا ہے کہ ہم موت سے غافل ہے، ہم قبر سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے، ہمیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، ہم ایسی اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں۔ حضور کی ان تمام باتوں کو اپنے دل میں رکھو اور آج یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم بھی فلسطین کے مسلمانوں جیسا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسجد اقصیٰ اور اس کے جتنے بھی محافظ اور جتنے بھی ملک شام میں لوگ رہتے ہیں ان کے صدقے پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسجد اقصیٰ کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی بیت المقدس کی حاضری نصیب فرما دے۔ موت سے پہلے پہلے وہاں کے سجدے نصیب فرما دے اور موت سے پہلے پہلے وہاں کی حاضری پوری امت کو نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔